ذرا سوچئے، کیا ہو اگر زندگی کا سب سے بڑا غم ہی کسی کو ایک ایسی جگہ پہنچا دے جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو؟ آج ہم میانڈر کی کہانی کو سمجھیں گے۔ یہ ایک ایسی سائنس فکشن تھرلر ہے جو ایک عورت کے بارے میں ہے جو اچانک ایک پراسرار دھاتی بھول بھلیا میں خود کو پاتی ہے۔ یہ صرف زندہ بچنے کی جنگ نہیں، بلکہ یہ ایک سوال بھی ہے کہ کیا موت کے بعد بھی کوئی امید باقی رہتی ہے؟ یہ فلم شروع ہی ایک ایسے سوال سے ہوتی ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ کیا موت کے بعد زندگی کا ایک اور موقع ملتا ہے؟ یہ سوال صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے، بلکہ اس کہانی کی مرکزی کردار لیزا کی زندگی اور موت کی کشمکش کا مرکز ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ سفر کے آخر میں اس سوال کا کیا جواب ملتا ہے۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے لیزا سے، ایک ایسی ماں جو اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد غم میں اس قدر ڈوب چکی ہے کہ اس کے لیے اب زندگی کے کوئی معنی نہیں بچے۔ وہ جینے کی ہر امید چھوڑ چکی ہے اور ایک سنسان سڑک پر بس موت کا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن جب ایک گاڑی تیزی سے اس کی طرف آتی ہے تو موت کا خوف اس پر حاوی ہو جاتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہی گاڑی، وہی ڈرائیور جس کا نام ایڈم ہے، واپس آتا ہے اور اسے شہر تک لفٹ دینے کی پیشکش کرتا ہے، اور لیزا جو اس وقت بالکل ٹوٹی ہوئی ہے اس کی مدد قبول کر لیتی ہے۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی ہے۔ اسے توڑنے کے لیے لیزا ریڈیو آن کر دیتی ہے، لیکن ریڈیو پر جو خبر آتی ہے اسے سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خبر ہوتی ہے ایک خطرناک سیریل کلر کے بارے میں، اور اس کی جو تفصیلات بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ حیران کن طور پر اس کے ساتھ بیٹھے ایڈم سے ملتی جلتی ہیں۔ اور پھر لیزا کی نظر ایڈم کے ہاتھ پر پڑتی ہے، وہی کراس کا ٹیٹو جس کا ذکر ابھی ابھی خبر میں ہوا تھا۔ اس کا دل جیسے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کچھ کر پاتی، چلاتی، بھاگنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے ہی ایڈم زور سے بریک مارتا ہے اور سب کچھ اندھیرا۔ جب لیزا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کسی ہسپتال میں نہیں بلکہ لوہے کی تنگ سرنگوں کی ایک جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس نے ایک عجیب سا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کی کلائی پر ایک ٹائمر بندھا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ اصل امتحان تو اب شروع ہوا ہے۔ اس پورے کھیل کا سب سے اہم اصول اس کی کلائی پر بندھا یہی ٹائمر، 11 منٹ۔ اس کے پاس صرف 11 منٹ ہیں اگلے محفوظ چیمبر تک پہنچنے کے لیے۔ اگر وہ ناکام ہوئی تو انجام سیدھا موت ہے۔ یہ ایک ایسا عذاب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جیسے ہی ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، 11 منٹ کا ٹائمر پھر سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگر لیزا وقت ختم ہونے سے پہلے اگلے محفوظ کمرے تک نہ پہنچ پائے تو اس کی سرنگ ایک جلتی ہوئی بھٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے، آگ جو سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اور یہ کوئی عام بھول بھلائیاں تو بالکل نہیں ہے، یہ تو موت کا میدان ہے جس سے بہت سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کہیں دیواریں ہیں جو کچل دیتی ہیں، کہیں اتنے تنگ راستے کہ سانس لینا بھی مشکل، کہیں تیزاب کے پورے تالاب تو کہیں آگ اگلتے ہوئے پائپس۔ مطلب ہر قدم پر ایک نئی اور پہلے سے زیادہ خطرناک آزمائش۔ اس بے انتہا تنہائی اور خوف کے بیچ لیزا کو ایک آواز سنائی دیتی ہے، کسی کے چیخنے کی آواز، اور یہ جان کر کہ وہ اکیلی نہیں ہے اس کے دل میں امید کی ایک چھوٹی سی کرن جاگتی ہے۔ شاید کوئی اور بھی ہے یہاں، شاید وہ مل کر اس مصیبت سے نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ امید بہت جلد ایک خوفناک حقیقت میں بدل جاتی ہے۔ اگلا دروازہ کھلتا ہے تو لیزا کو احساس ہوتا ہے کہ محفوظ کمرہ صرف ایک ہے، لیکن اس تک پہنچنے والے 2 ہیں۔ اب زندہ رہنے کے لیے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بننا پڑے گا۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا سب سے بڑا، سب سے چونکا دینے والا موڑ۔ دوسرا قیدی کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم ہے، وہی شخص جس نے اسے اغوا کیا تھا۔ لیکن پھر ایک اور سچ سامنے آتا ہے، ایڈم بھی اس کی ہی طرح یہاں پھنسا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس پورے کھیل کے پیچھے کوئی اور ہی ہے۔ دونوں کے بیچ ایک جان لیوا لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ایک ایسی لڑائی جہاں انسانیت پیچھے رہ جاتی ہے اور زندہ رہنے کی جبلت آگے آ جاتی ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ لیزا آخرکار ایڈم کو باہر دھکیل دیتی ہے، شیشے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور وہ ایڈم کو، اپنے اغوا کار کو، اپنی آنکھوں کے سامنے آگ میں جلتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ایڈم کے مرتے ہی ایک بہت عجیب سی چیز ہوتی ہے، ایک کھوپڑی جیسا روبوٹ سامنے آتا ہے، لیکن وہ حملہ نہیں کرتا، بلکہ لیزا کے تیزاب سے جلے ہوئے زخم کو پلک جھپکتے ہی ٹھیک کر دیتا ہے۔
یہ کیا چیز ہے؟ یہ کون ہے؟ ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے، یہ بھول بھلیاں کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ وہ روبوٹ لیزا کو ایک فلیش بیک دکھاتا ہے، ایک ایسی یاد جو شاید اس کے دماغ سے نکل چکی تھی۔ ایڈم اسے چاقو مار کر سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا، لیکن تبھی آسمان سے ایک سفید روشنی آتی ہے اور اس کی جان بچا لیتی ہے۔ تب جا کر لیزا کو پوری تصویر سمجھ آتی ہے، خلائی مخلوق نے اسے موت سے بچا کر اس امتحان میں ڈالا تھا۔ اور ٹھیک اسی وقت لیزا کی نظر ایڈم کے کٹے ہوئے ہاتھ پر پڑتی ہے۔ اس پر کچھ عجیب سے نشان بنے ہوئے ہیں اور اسے ایک دم سے احساس ہوتا ہے یہ صرف نشان نہیں ہے، یہ تیر ہے، یہ ایک نقشہ ہے، اس جگہ سے نکلنے کا راستہ۔ پہلی بار اسے لگتا ہے کہ ہاں، اس کھیل کو جیتا جا سکتا ہے۔ تو اب لیزا کے پاس راستہ ہے، اس کے پاس نکلنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ابھی اس کی آخری اور شاید سب سے مشکل آزمائش باقی ہے، اور یہ امتحان جسمانی کم اور جذباتی زیادہ ہے۔ نقشے کے حساب سے صحیح راستہ دائیں طرف ہے، لیکن اچانک بائیں سرنگ سے اسے اپنی بیٹی کی آواز آتی ہے۔ اس کی مرحوم بیٹی کا عکس اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ اس امتحان کا سب سے ظالمانہ حصہ ہے۔ ایک طرف حقیقت ہے اور دوسری طرف اس کے دل کا سکون۔ اب وہ کیا چنے گی؟ آنکھوں میں آنسو لیے لیزا اپنی بیٹی کے اس عکس سے بات کرتی ہے۔ وہ مانتی ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ یہ سچ نہیں ہے، یہ بس ایک دھوکہ ہے۔ اور پھر اپنی زندگی کی سب سے بڑی ہمت دکھاتے ہوئے وہ اپنے غم کو قبول کرتی ہے، اپنی بیٹی کو آخری بار الوداع کہتی ہے اور جینے کا راستہ چنتی ہے۔ یہ مشکل ترین فیصلہ لینے کے بعد لیزا اپنی پوری طاقت لگا کر آگے بڑھتی ہے۔ وہ اس طرف جاتی ہے جسے وہ آزادی کا آخری دروازہ سمجھ رہی ہے۔ راستے میں کچھ اور خطرناک رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن وہ رکتی نہیں۔ لیکن جب وہ آخری سرنگ سے باہر قدم رکھتی ہے تو آزادی نہیں بلکہ ایک اور دھوکہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ وہ کھلا نیلا آسمان، وہ بس ایک بہت بڑی اسکرین ہے۔ سب جھوٹ تھا، اس کی ساری محنت، ساری کوشش، سب بیکار۔ اس لمحے لیزا بالکل ٹوٹ جاتی ہے اور مایوسی میں بس ہنسنے لگتی ہے۔ تو پھر اس سب کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا تو یہ کیا تھا؟ کوئی جیل، کوئی عجیب سا کھیل؟ لیزا اب پوری طرح ہار مان چکی ہے اور موت کا انتظار کر رہی ہے کہ تبھی چھت کھلتی ہے اور ایک تیز روشنی اسے اوپر کھینچ لیتی ہے۔ اور آخر میں اس پوری پہیلی کا جواب ملتا ہے۔ یہ بھول بھلیاں دراصل کوئی جیل تھی ہی نہیں، یہ ایک امتحان گاہ تھی، جسے پرگٹری بھی کہتے ہیں، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں روح کو پاک کیا جاتا ہے۔ لیزا کو یہاں سزا دینے کے لیے نہیں لایا گیا تھا، بلکہ اس کے اندر سے اس غم کو نکالنے کے لیے لایا گیا تھا جس نے اس سے جینے کی خواہش ہی چھین لی تھی۔ اس بھل بھلیا نے اسے لڑنا سکھایا، زندہ رہنا سکھایا اور سب سے بڑھ کر اپنے غم کے ساتھ جینا سکھایا۔ جب لیزا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت پرسکون باغ میں ہے اور اس کے سامنے اس کی بیٹی کھڑی ہے۔ وہ پوچھتی ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس کی بیٹی مسکرا کر کہتی ہے، یہاں تمہیں بس جینا ہے۔ اس کا دردناک سفر ختم ہو چکا تھا۔ تو ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں، کیا موت کے بعد دوسرا موقع ملتا ہے؟ اس کہانی کے مطابق ہاں، بالکل ملتا ہے، لیکن اس موقع تک پہنچنے کے لیے پہلے اس زندگی میں جینا سیکھنا پڑتا ہے۔